الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في المسجد كسمك في الماء المنافق في المسجد كطير في القفص صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونجا مل کر پڑھ لیں ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونجا ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونجا ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا ونجا ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونجا تیرا میرا ایک جو ہے تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تیول ان کروں تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تیول ان کروں عرشات تو ناگھنے عرشات تو ناگھنے میں ات چومیندہ ونجا عرشات تو ناگھنے
میں ات چومیندہ رہ ونجا ذکر تیرے یار دا مولا کریندہ رہ ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونجا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ بآواز بلند جس کے صدقے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک نے زبانیں عطا فرمائی ہیں اس کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں تو وہیں پہ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ اباب ذی وقار اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ مالک علم جلال نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے اور لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام جس ہستی کے وسیلے سے مالک علم جلال نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اباب ذی وقار آج جمعۃ المبارک کا مختصر سے وقت میں اسلام میں مسجد کی اہمیت کا بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کو کیا اہمیت عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کے بارے میں قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر کیا حکم فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد کے بارے میں کیا فرمان جاری فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کیا حکم فرمایا ہے مسجد کے بارے میں۔ آئیے اللہ وحدہ لا شریک کی لا ریب بے عیب بے شکا کتاب میں سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں، فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وہ نماز ادا کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قریب ہے یہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے سے پتہ چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے گھر کو وہ آباد کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ حکم عطا فرما رہا ہے کہ میری مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں۔ مالک کون عبادت کرتے ہیں، کون آباد کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میری مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو مجھ پر باللہ من آمن باللہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر والیوم الآخر اور جو ہے حساب و کتاب کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور پھر وہی لوگ جو ہے نماز بھی ادا کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ان قریب یہی وہ لوگ ہیں
کہ جو ہدایت والوں میں سے ہو۔ احباب ذی وقار، پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو اللہ کی مسجدوں کو رونق افروز کرتے ہیں، جو اللہ کی مسجدوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، اور وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور وہ بندے جو ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ نماز بھی قائم کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہی لوگ جو ہیں، بالکل یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ جو بندے اللہ وحدہ لا شریک کے گھر کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قیام میں، رکوع میں، سجود میں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، تو گویا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے، گویا کہ آخرت کے دن پر، حساب و کتاب کے دن پر یہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اب آئیے کہ آج جو ہے ہم نے مسجدوں کے نام رکھ لیے ہیں، ہم نے مسجدوں کو اپنا اپنا بنا لیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو صرف اور صرف اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں پر صرف اور صرف اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف اور صرف مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بندگی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ ان ناموں کو چھوڑ دیں کہ یہ فلاں جو ہے وہ برادری کی ہے، یہ فلاں برادری کی ہے، یہ فلاں قوم کی ہے، یہ فلاں قبیلے کی ہے، یہ فلاں مذہب کی ہے، وہ یہ فلاں کی ہے، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں کسی کی نہیں ہے، کسی قوم کی نہیں ہے، کسی مذہب کی نہیں ہے، بلکہ مسجدیں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہیں۔ اور یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہیں کرنی، مسجدوں میں اللہ کی ہی بندگی کرنی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہر چیز کا جو ہے وہ خالق ہے، اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے۔ پھر دوسرے تیسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کریں، ان کو نہ پہچانتا تھا کہ حالانکہ مسجدوں میں وہ جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو مسجدوں میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، مسجد میں آنے والوں کو روکتے ہیں، مسجد میں آنے والوں کے لیے راستہ تنگی کرتے ہیں، مسجد میں آنے والوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں انہیں آنے والوں کو، اور انہیں پریشانی کا باعث اٹھانا پڑتا ہے مسجد میں آنے والوں کو۔ فرمایا جو مسجد میں آنے والوں کو روکتے ہیں، ان کے راستے میں جو ہے وہ انہیں تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں یا انہیں تکلیف دیتے ہیں، اور مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ باتیں کستے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آج نماز پڑھنے آ گیا ہے، کل تو یہ گناہ کر رہا تھا، کل تو اس طرح کر رہا تھا، کل تو یہ فلاں جگہ پہ یوں کر رہا تھا، فلاں جگہوں پہ یوں کر رہا تھا، اور ساتھ کہتے ہیں آج بڑا نمازی بن رہا ہے، آج بڑا اللہ کرنے والا بن رہا ہے، آج جو ہے وہ بڑا پاکیزہ بنا بیٹھا ہے، آج بڑا جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ بیٹھا ہے اس طرح کے جیسا کہ جو ہے وہ حج کر کے آیا ہو۔ فرمایا جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ مسجد سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے اگر کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، جو بندہ اس طرح جو ہے کسی کے کہنے پر
کسی کے جو ہے وہ برا کہنے پر، کسی کے جو ہے وہ تنگ کرنے پر، کسی کے جو ہے وہ بولنے پر وہ بندہ جو ہے اگر مسجد کو چھوڑ جاتا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ جاتا ہے، مسجد کو جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے جس نے وہ باتیں کی ہیں، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس نے اسے تانے دیے ہیں، جس نے اسے جو ہے وہ مسجد چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، فرمایا وہ بندہ بڑا ظالم ہے، وہ بندہ بڑا ظالم ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ایک مسجد میں نہیں بلکہ کئی مسجدوں میں نظر آتا ہے، اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، کوئی بچہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، کوئی ایسا نمازی، ایسا بزرگ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا جو پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا، ڈکیٹی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، دیگر گناہوں میں ملوث تھا، پر آج جو ہے وہ بندہ مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے، اللہ کو سجدہ سجود کرنے لگا ہے، تو اس کو اگر ٹوکیں گے، اسے اگر روکیں گے، اس سے اگر جو ہے وہ سخت الفاظ کے ساتھ پیش آئیں گے، وہ بندہ چھوڑ جائے گا، وہ نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر مثال طور پر کسی بندے کا مسجد میں موبائل فون جو ہے وہ بج جاتا ہے تو سارے جو ہے وہ بولنے لگ جائیں کہ تو کیسا ہے، تجھے پتہ نہیں مسجد میں موبائل فون جو ہے وہ بند رکھتے ہیں، تیرا موبائل کی جو ہے وہ بیل کیوں بجی ہے؟ جب سارے بولنے لگیں گے وہ دوبارہ جو ہے وہ مسجد میں آنے والا نہیں ہے، شرمندہ ہو جائے گا، شرمشار ہو جائے گا۔ ہاں اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے خود بھی احساس ہو گیا ہے کہ میری مسجد میں نماز کے دوران جو ہے وہ بیل بج گئی ہے، تو وہ خود شرمندہ ہے، اور آئندہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے آپ کے کہنے سے پہلے جو ہے وہ سائلنٹ پہ لگا کے آئے گا، بند کر کے آئے گا، خیال کرے گا۔ لیکن جب آپ جو ہے بزرگ جو ہے یا بڑے جو ہیں بولنے لگ جائیں گے کہ تیرا موبائل جو ہے وہ سائلنٹ پہ کیوں نہیں تھا، کیوں بولا ہے، کیوں اس طرح ہوا ہے، تو وہ اب جو ہے وہ شرمسار محسوس کرے گا، اب جو ہے وہ دوبارہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ کیوں کہ میرا موبائل جو ہے وہ بجا ہے، وہ فلاں نے روکا ہے، فلاں نے روکا ہے، فلاں نے بےعزتی کی ہے، فلاں نے بےعزتی کی ہے۔ لہذا ایسا نہ کیا کریں، آج اس سے غلطی ہوگی ہے تو کل تمہارے سے بھی ہو سکتی ہے، آج وہ سائلنٹ نہیں لگا سکا، کل سے تمہارے پاس بھی جو ہے کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے سائلنٹ تم بھی نہ لگا سکے، تو تمہارا موبائل فون جب بج گیا تو پھر تمہیں بھی جو ہے وہ اس چیز کا رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، پھر اس وقت جو ہے وہ ہمت کرنی ہوگی، اس بات کو برداشت کرنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا۔ جب اپنے پہ بات آئے تو پھر اس وقت یہ نہیں کہنا کہ بھائی مجھے پتا ہے، تو بڑا آیا ہے مجھے بتانے والا، نہیں، اس سے بہتر ہے کسی کو کہنے سے پہلے جو ہے وہ خود اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ جھانک لے کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے سے پہلے یہ غلطی ہوئی ہو، یا میرے سے ہو سکتا ہے یہ ایسی غلطی ہو جائے، تو برائے مہربانی جس کے پاس ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اب پتہ چلا کہ جو اللہ کے گھر سے کسی کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، کسی بنا پر کسی طریقے کے ساتھ راستے کی رکاوٹ بن کر یا وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے لوگوں کے اوپر لعن طعن کرنے کے سلسلے میں، یا جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ پرانا جو ہے تانا دے کر جو ہے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے گویا کہ اس نے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، یہ دنیا میں بھی جو ہے وہ رسوا ہوگا، اور پھر فرمایا فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت کے دن پھر اس کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات میں سب سے زیادہ وہ جگہ پسند ہے جہاں پر مسجدیں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات میں وہ جگہ پسند ہے
جو جگہ مسجد میں ہو، یعنی کہ مسجد جہاں پر ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ کون سی جگہ؟ جو مسجد ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ وحدہ لا شریک کو تمام جگہوں سے بری جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں۔ بازار سب سے بری جگہ ہے، وہ اس لیے کہ وہاں پر مرد عورتیں جو ہے، نوجوان بوڑھے سبھی جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، بد نگاہی ہوتی ہے، اور پھر گناہ کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس لیے وہ سب سے بری جگہ ہے۔ اور مسجد میں فرمایا آنے میں سب سے جلدی کرو اور جانے سے دیر میں، یعنی کہ مسجد میں آؤ جلدی میں اور وہاں پر بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ ذکر کرو، اور مسجد جانے میں جو ہے وہ دیر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ بازار کیونکہ وہ بری جگہ ہے، تمہیں ضرورت ہے وہاں پر جانے کی، تو سب سے بعد میں جاؤ، دیر سے جاؤ اور جلدی لوٹو۔ بازار میں لیٹ جاؤ اور جلدی لوٹو، مسجد میں جلدی جاؤ اور لیٹ لوٹو۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اگر آج جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ بازار میں جانا ہے تو سب سے پہلے جائیں گے، آئیں گے سب سے بعد میں، تمام دکانیں پھر کے، تمام بازار پھر کے، تمام جو ہے وہ چیزیں بھی خرید کر ویسے ہی پھرتے گھومتے جو ہے وہ سب سے لیٹ آئیں گے۔ اور مسجد میں جب آئیں گے تو جلدی جلدی آئیں گے، پورے وقت پر، جب نماز کا ٹائم ہو گیا یا جمعے کا جو ہے وہ خطبہ ہونے والا ہے اس وقت آئیں گے، اور جائیں گے ایسے جلدی میں کہ یا امام سلام پھیرے گا اور ہم دعا ہی نہیں مانگیں گے، ہم جو ہے وہ ذکر اذکار بھی نہیں کریں گے، اور ہم فوراً جو ہے وہ پیچھے دیکھیں گے نہیں کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ کوئی نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں، ہمارے پیچھے کوئی بیٹھا ہی ہے کہ نہیں بیٹھا، کوئی بزرگ بیٹھا ہے یا کوئی جو ہے وہ نیک ہستی بیٹھی ہے، ہم نہیں یہ دیکھیں گے۔ ہم جو ہے یا سلام جو ہے دائیں طرف بائیں طرف امام پھیرے گا، فوراً ہم جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اس کے برعکس چل رہے ہوئے نا، کہ بازار میں جلدی جائیں گے، لیٹ آئیں گے، مسجد میں جو ہے وہ دیر سے ہی جائیں گے پر آئیں گے وقت پر بغیر دعا کے۔ اب آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سماعت فرمائیے، اور خود جو ہے وہ اپنا محاسبہ کیجئے گا بغیر جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھانے سے کہ قاری صاحب نے تو ہماری بات کر دی ہے، قاری صاحب نے تو ہمیں نشانہ بنا لیا ہے، بغیر اس طرح کی بات کرنے کے خود بخود جو ہے وہ اپنے دل کو جو ہے سامنے رکھیے گا، اپنے آپ کو سامنے رکھیے گا۔ اور بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فرمایا نا، برے نو میں لبن ٹوریا پر برا نہ لبا کوئی، جد میں اپنے اندر جاتی ماری میں تو برا نہ کوئی۔ آئی سمجھ؟ جس طرح کوئی بات ہو اپنے اندر جو ہے وہ ضرور جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا آیا کہ میرے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن فی المسجد کاسمک فی الماء۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مسجد جو ہے وہ ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ المؤمن فی المسجد کاسمک فی الماء۔ عربی عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی جو ہے وہ بات کرنے والا جو ہے وہ نہ اٹھے۔ المؤمن فی المسجد کاسمک فی الماء، تو مومن کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے۔ مومن مسجد کو ایسے پسند کرتا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کو پسند کرتی ہے۔ مومن جو ہے وہ مسجد میں ایسے راحت و سکون حاصل کرتا ہے جیسے مچھلی پانی میں جو ہے وہ اطمینان راحت و سکون حاصل کرتی ہے۔ مومن کو جب مسجد سے نکالا جاتا ہے، مسجد سے واپس کسی مجبوری کے تحت وہ گھر آتا ہے، کسی کام پر آتا ہے، کسی بنا پر آتا ہے، تو وہ تڑپتا ہے، وہ جو ہے وہ آہذاری میں رہتا ہے، وہ تڑپ محسوس کرتا ہے کہ کب جو ہے وہ میں واپس مسجد میں جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں۔ کیوں؟ کہ جس طرح پانی سے مچھلی کو باہر نکالا جاتا ہے تو مچھلی تڑپتی ہے، مچھلی تڑپتی ہے۔ مچھلی سے پوچھا جائے کہ تو بتا کہ تجھے صرف پانی سے نکالا ہے،
بہر تجھے ہوا میسر ہے، آکسیجن میسر ہے، اور تجھے جو ہے وہ پوری دنیا کے رنگ رنگینیاں، یہ پھول، یہ سبزہ، یہ انسان، یہ مخلوق، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جنگل، یہ سب کچھ تجھے نظر آ رہا ہے، اور تو تڑپ رہی ہے ایک پانی کے پیچھے۔ وہ کہتی ہے نہیں، میرا مسکن وہ پانی ہے، میرا رہن سہن جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی اگر مجھے نہ ملا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس ہوا کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس رنگین کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان پہاڑوں کی، چرند پرند کو دیکھنے کی، کیوں؟ مجھے وہی پانی چاہیے۔ اور وہ کہتی ہے اگر مجھے تم نے پانی نہ دیا تو میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دوں گی۔ اور اسی طرح ہوتا ہے، پانی سے مچھلی کو باہر نکالے تو تھوڑی دیر تک پانی میں اگر اسے واپس نہ کرے تو وہ مر جاتی ہے۔ فرمایا جو مومن ہے، المؤمن فی المسجد کاسمک فی الماء، اور مومن کو جب مسجد سے جو ہے وہ مومن جاتا ہے، وہ تڑپتا ہے کہ میں دوبارہ مسجد میں جاؤں۔ اگر مسجد اس سے جو ہے وہ چھین لی جائے، مسجد اس کے لیے بند کر دی جائے، مسجد کے لیے اس کا آنا جو ہے وہ منع کر دیا جائے، تو وہ بندہ جو ہے وہ تڑپتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، بکا کرتا ہے کہ اگر مجھے مسجد میں جانے نہ دیا، اللہ کی عبادت کرنے نہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہ کرنے دیا، تو میں بھی مچھلی کی طرح اپنی تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گا۔ آگے سنیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں دوسرے حصے میں فرمایا والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص، والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کے لیے مسجد تو ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، اور منافق جو ہے، منافق کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے کسی پرندے کے لیے پنجرہ۔ اگر آپ کسی پرندے کو جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں، جو آزاد پرندے ہیں، ان میں سے کسی پرندے کو اگر آپ قید کر لیں، پنجرے میں ڈال دیں، تو وہ جو ہے وہ پرندہ تڑپتا ہے پنجرے میں، وہ پر جو ہے مارتا ہے پنجرے میں، وہ جو ہے وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کسی طرح جو ہے وہ پنجرے سے مجھے آزادی مل جائے، کسی طرح جو ہے وہ میں اس قید سے نکل سکوں، کسی طرح جو ہے وہ میں یہاں سے نکل کر میں اپنے جو ہے وہ باغوں میں اپنا آزاد جو ہے گھوم سکوں، پھر سکوں، اڑ سکوں، کھا سکوں، پی سکوں۔ فرمایا جو منافق ہے اس کا حال جو ہے وہ اس پرندے کی طرح ہے، جو پرندہ جو ہے قید میں آ کر تڑپتا ہے وہاں سے نکلنے سے۔ اور اسی طرح فرمایا جو منافق ہوگا وہ مسجد میں اگر مجبوراً طور پہ آ ہی گیا نماز پڑھنے کے لیے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اگر وہ آ ہی گیا نماز پڑھنے کے لیے کہ کسی بنا پر میں بھی جو ہے وہ نماز پڑھ لوں، تو وہ فوراً دیکھے گا یا سلام پھرے اور میں گھر پہنچوں، الا ماشاء اللہ اتنے میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ بے حد مجبوری ہوگی کسی کام پر جانے کے لیے، کسی مجبوری کے تحت وہ چلا جاتا ہوگا، پر سبھی کو ان جیسی مجبوری نہیں ہے۔ اور یہ مجبوری ایک صحابی اکرام کی دیکھیں کہ ایک صحابی رسول جن کا نام عبداللہ ہے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے دعا سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں، دعا سے پہلے ایک دن بھی چلے گئے، دوسرے دن بھی چلے گئے، تیسرے دن بھی چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا آئین عبداللہ، عبداللہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دعا سے پہلے چلے گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کل بھی چلا گیا، آج بھی چلا گیا، اور اس 2-3 دن ہو گئے لگاتار جا رہے ہیں۔ جی یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا اب جو وہ آئے نماز پڑھنے کے لیے تو اسے بتانا کہ سرکار نے تجھے بلایا ہے، سرکار کو مل کے جانا ہے۔ مجبوری سنیے گا، جو صحابی رسول دعا سے پہلے چلا جاتا ہے، اور اس کی مجبوری بھی دیکھیں اور اپنی مجبوری بھی دیکھنا کہ آپ کی مجبوری ان سے زیادہ ہے یا ان سے کم تر ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام نے اسے عبداللہ کو کہا عبداللہ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو نے میری آج جو ہے وہ بات سن کے جانی ہے۔ بیٹھ گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار ہوا، دعا ہوئی، دعا کے بعد سرکار سے مصافحہ فرمایا، سرکار کے جو ہے وہ جدولہ والے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ 3 سے 4 دن ہو گئے لگاتار تو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا سے پہلے بھاگ جاتا ہے، دعا نہیں مانگتا اور ساتھ بیٹھتا نہیں، کیا وجہ ہے؟ ذرا صحابہ کرام کے سامنے بتانا اپنی مجبوری، اپنا عذر پیش کر۔
सहाबी रसूल अपने हाथ बांधकर अदब के साथ अपनी निगाहों को, अपनी पलकों को झुकाकर अर्ज करता है, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, व माली व जानी या रसूल अल्लाह, व जसदी व रूही या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरी बीवी बच्चे, सब कुछ आपके कदमों पर निछावर हो जाए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मजबूरी ये है, मेरे घर में एक मैं हूँ और एक मेरी बीवी है। हमने इस्लाम कबूल किया, हमारे घर वालों ने जो है हमारे से जो माल था वो ले लिया, मेरा जितना माल था वो मेरे घर वालों ने ले लिया, क्योंकि मैं आप पर ईमान लेके आया हूँ। मेरी जो घर वाली है वो भी आप पर ईमान लेके आई है, और उसके घर वालों ने भी उससे सामान सारा जो है वो छीन लिया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारे पास ये एक चादर है जिसको मैंने अपने ऊपर ओढ़े हुआ है, और मैं जो है आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, और नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन दुआ से पहले घर वापस चला जाता हूँ, और यही चादर जो एक चादर है यही मैं अपनी बीवी को देता हूँ, और वो यही चादर ओढ़कर अल्लाह की बारगाह में सजदा सुजूद करती है, वो नमाज पढ़ती है। मैं यहाँ पर बैठकर दुआ और ज़िक्र अज़कार और आपका वाज इसलिए नहीं सुन पाता, कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ पर बैठा रहूँ, ज़िक्र अज़कार सुनता रहूँ, आपकी वाज और नसीहत को सुनता रहूँ, दुआ में शामिल हो जाऊँ, पर वो मेरी बीवी की नमाज जो है वो कज़ा ना हो जाए, मेरी बीवी की नमाज जो है वो रह ना जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस वजह से, इस मजबूरी के तहत, इस वजह के बिना पर मैं जो है वो जल्दी चला जाता हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों मुबारकों से भी आंसू आ जाते हैं, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, उनकी आंखों मुबारकों से भी आंसू जारी हो जाते हैं। सरकार फरमाते हैं, अपने भाई की मदद करो। सारे जो है वो जितना उनके पास होता है माल देने को, वो हस्ब तौफीक जो है वो उनकी मदद फरमाते हैं, और फिर से वो दुआ मांग के ही जाते हैं, कभी दुआ से पहले नहीं गए। तो वो जो दुआ से पहले जाने वाले हैं, जो सलाम जो है वो फिरने से पहले उठ के जाने वाले हैं, कई तो हमारे नवाजी भाई ऐसे भी हैं कि मैं अभी जो है वो दाईं साइड पे सलाम फेरता हूँ, बाईं जानब जो अब मैं सलाम फेरने के लिए जो है वो अपना मुंह करता हूँ तो देखता हूँ वो पहले जो है वो पीछे हट के बैठे होते हैं, वो सलाम जो है वो पहले ही फेर के पीछे बैठे होते हैं सीधे होके। तो ये भी याद रख लें, इमाम की ताबेदारी जो है हर नमाजी पर, मुक्तदी पर ज़रूरी है। अगर इमाम से पहले तुम सलाम फेर दोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी, चाहे तुमने तकबीरा तहरीमा कही, चाहे तुमने क़याम भी किया, रकू भी किया, सुजूद भी किया, अत्तहियात भी पढ़ी, सब कुछ तस्बीह तालील की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह भी कहा, और अगर इमाम से पहले तुमने सलाम फेर दिया है, इमाम से पहले तुम जो है नमाज से बाहर चले गए, तो तुम्हारी नमाज सिरे से ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी नमाज का फिर कोई फ़ायदा नहीं। उधर नमाज में तो रुकू में भी जो है वो इमाम से पहले नहीं जा सकते, इमाम से पहले रुकू से खड़े नहीं हो सकते, इमाम से पहले सजदे में नहीं जा सकते, इमाम से पहले सजदे से उठ नहीं सकते, तो फिर सलाम तो फिर जो है वो नमाज से बाहर निकलने की बात है ना। तो वो इमाम से पहले सलाम कैसे फेर सकते हैं? जो अहबाब सलाम जो है इमाम से पहले फेर देते हैं, उन्हें अपनी नमाज़ों को, अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए। और जो लोग जो है सबसे पहले मस्जिद से बाहर चले जाते हैं, उन्हें भी चाहिए कि इस फरमान पर गौर ज़रूर करेंगे कि अल्लाह वादहुल ला शरीक के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़ुबान अतर मुबारक से जो जुमले अदा किए हैं कि अल मुनाफिकु फिल मस्जिदी कतैरी फिल कफसी के बारे में, कि आया कि मेरे अंदर वो तो नहीं आदत पाई जा रही कि जो मैं सबसे पहले जो है वो भाग रहा हूँ, मेरी मजबूरी इतनी बड़ी तो नहीं है, क्यों ना हो कि मैं दुआ के साथ जो है दुआ में शामिल होकर जाऊँ। अकेला दुआ मांगेगा, हो सकता है उसकी दुआ कबूल हो ना हो सकता है उसकी नमाज कबूल हुई हो ना हुई हो। फरमाया जो बंदा मजमे में दुआ मांगता है तो उस मजमे में से कोई बंदा ऐसा भी होता है जो अल्लाह का बरगुज़ीदा होता है, अल्लाह का प्यारा होता है, अल्लाह का कुर्ब वाला होता है। जब वो बंदा आमीन कहता है, उसकी आमीन की वजह से तमाम लोगों की जो है वो नमाज कबूल हो जाती है, तमाम लोगों की जो है वो गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, तमाम लोगों की जो है वो मग़फ़िरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें से वो बंदा जो अल्लाह का बरगुज़ीदा था, अल्लाह का जो प्यारा था, जबकि उसने जो है वो आमीन कहा। आप कहेंगे कि कैसे वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है
کہ جیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو حج پر جو ہے وہ آخری دن جو ہے حج مکمل ہو گیا، واپس ہر کسی نے آنا ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھی کہتے ہیں آپ جو ہے ہمارے ساتھ بازار چلیں تاکہ رشتہ داروں کے لیے جو ہے نا وہ کچھ سامان وغیرہ خرید لیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں آپ جاؤ، میں ادھر جو ہے وہ آرام کرتا ہوں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے سین میں، بیت اللہ شریف کے سائے میں جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، باطنی آنکھیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں بیت اللہ شریف پر، بیت اللہ کی شریف کی چھت پر، اور فرشتہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہتا ہے کہ پتہ ہے کہ اس مرتبہ کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں؟ اس کا اندازہ نہیں، تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ ہوں گے جنہوں نے اس مرتبہ حج کیا ہے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے تجھے پتہ ہے ان میں سے کسی کا حج بھی قبول جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا، اور ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2-3 لاکھ کا حج جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی باطنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھیں باندھے باطنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فرشتوں کو بھی اور ان کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ اب اس کشمکش میں ہے کہ وہ کون سا ایسا بندہ ہے، کون سا ایسا خوش نصیب ہے، کون سا ایسا اللہ کا پیارا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2-3 لاکھ بندوں کا حج جو ہے قبول کیا ہے۔ اور پھر اسی سوال میں یا دوسرے دن جو ہے وہ پھر آرام کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ پھر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دراصل وہ فلاں جو ہے جو فلاں شہر کا، بخارا شہر کا یا فلاں شہر کا جو موچی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2-3 لاکھ لوگوں کا حج جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ اور پھر مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلتے ہیں، اس شہر میں پہنچتے ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں، اس گھر میں پہنچتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو نے کون سا عمل کیا ہے، تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے، اور جو ہے تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کر کہتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا، تو لوگ مجھے کہتے ہیں میں ان کے ساتھ حج کے لیے بھی نہیں گیا، یہ کہتے ہیں کہ تو حج پہ تھا، ہمیں جھوٹ بولا ہے، میں تو حج پہ نہیں گیا، اور آپ نے کہا ہے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2-3 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے۔ فرمایا ہاں بات تو اسی طرح ہے، پر بتا تو نے عمل کون سا کیا ہے؟ اس نے کہا عمل بس اتنا سا کیا ہے کہ جس رات جو ہے دوسرے دن جب ہم نے حج والے کو ایک ساتھ حج کرنے کے لیے جانا تھا، تو 7 گھر والوں میں جو ہے انہوں نے گوشت بنوایا، میں نے جو ہے اپنے گھر والوں کو بھیجا جاؤ گوشت لے کر آؤ تاکہ میں جو ہے وہ جاتے ہوئے کھانا کھا لوں، کھانا کھا لوں۔ تو جو ہے اس نے بتایا کہ ہمارے گھر تو اتنے دن سے فاقہ ہے، ہمارے گھر تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، لہٰذا ہم تو یہ حرام گوشت ہم نے پکا رکھا ہے اپنی زندگی اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور پھر جب میں نے یہ الفاظ سنے تو جو میں نے 30 سال لگائے تھے جوتیاں لوگوں کی بناتے بناتے، روپے اکٹھا کرتے کرتے کہ حج کو جاؤں گا، وہ میں نے 30 سال کی جمع پونجی جو ہے وہ میں نے اس گھر کو دے دی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حج کا بھی ثواب عطا کیا ہے، اور ساتھ 2-3 لاکھ حاجیوں کا حج بھی میری وجہ سے قبول فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں مالک لم یزل کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنائے اور اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا بنائے۔